کا معاملہ ہو چکا ہے مکی دور کے اندر. ان دونوں کو اب ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو اعتراض جو انہوں نے سکھایا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو اس میں ورگلایا اور مسلمانوں کو اس پر پریشان کر دیا. بہت سے ایسے صحابی تھے کہ جو تحویل قبلہ پر بہت پریشان ہو گئے تھے، جنہوں کے یہاں تک وسوسہ پیدا ہو گیا کہ یہ 16 مہینے کے دوران جو مسلمان فوت ہو گئے، اب ان کی نمازیں تو تھی اسی قبلے کی طرف، اور اگر اصل قبلہ یہ تھا تو وہ نماز تو نہیں ہوئی. جب نماز نہیں ہوئی تو نماز ہی تو ایمان ہے، تو گویا کہ دنیا سے تو بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے. اب ان کا کیا بنے گا؟ نہایت یوں سمجھیے کہ گہری تشویش. تو اس کا آپ دیکھیں گے جب ہم وہ رکوع پڑھیں گے 17واں 18واں رکوع کہ مسلمانوں کے اس تشویش کا ازالہ کیا گیا ہے کہ نہیں سخن شناس نہیں دل برا خطائی گاس، بات کی حقیقت اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے. کیسے ممکن ہے؟ جب ادھر کا حکم تھا تو جنہوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے صحیح کام کیا. اب ادھر کا حکم ہے، حکم دینے والا اللہ ہے. بہرحال اسی طرح کا فتنہ اٹھایا یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور حضور پر اعتراض کے لیے کہ جب یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے، تورات اللہ کی کتاب تھی، اس میں جو احکام آئے کیوں بدلے جا رہے ہیں احکام؟ پھر وہی شریعت رہنی چاہیے، اللہ کی شریعت ہے. اللہ کا علم اس وقت بھی کامل تھا جب اس نے شریعت موسوی نازل کی ہے، کیوں اس میں ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہو رہا ہے؟ اور نمبر 2 یہ کہ خود تمہارے ہاں کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے کہ یہ رات بھر کھڑے رہنا اور 2/3 حصہ رات کا کھڑے رہنا اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ اللہ کے علم میں تھا تو یہ حکم پہلے کیوں لیا اس نے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا اور تجربے سے اسے علم معلوم ہوا ہے یہ تمام چیزیں اس کے علم میں آئی ہیں، پھر یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کی صفت علم کی تو نفی ہو جائے گی. اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت. نسخ کے اگرچہ عربی زبان میں 3 معنی ہیں. نسخ کے معنی لکھنا بھی، نسخہ فی نسختھا تورات کے بارے میں آیا ہے تو یہ نسخ جو ہے خط نسخ، یہ آپ کے ہاں اصطلاح جو ہے وہ اس کو کاتبوں کی ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے. تو لکھنا بھی اس کے معنی ہے، تحویل بھی اس کے معنی، کسی شے کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا. کسی سے لفظ تناسخ نکلا ہے، آواگمن کا جو عقیدہ ہے ہندوؤں کا، تناسخ کہ ارواح جو ہے منتقل ہوتی ہے. ایک آدمی جو مر گیا اس کی روح جو ہے اب کسی اور نوزائیدہ بچے کے جسم کے اندر اس کی روح آ جائے گی، تو یہ گویا کہ آواگمن تناسخ نفس کے وہ معنی کہ کوئی شے منتقل ہو رہی. اور ایک نفس کے معنی وہ ہے جس معنی میں یہ یہاں استعمال ہوا ہے، وہ ہے کسی شے کو منسوخ کر دینا، زائل کر دینا، ختم کر دینا. ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے، زائل کرتے یا کسی کی آیت کے حکم کو معطل کرتے. او ننسہا، اس کی ایک جو قرأت ہے ننسہا بھی ہے، وہ نسی سے بنا ہے، لیکن جو مشہور قرأت ہے اس پر کہ اکثر قراء کا اتفاق ہے وہ ننسہا انسا، اور یہ نسیان سے بنا ہے، بھلا دینا، محو کر دینا. یعنی اب 2 چیزیں ہوئی. ایک تو یہ کہ سابقہ کسی کتاب نے کسی آیت کو تو برقرار رکھا لیکن اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، یا سابقہ کسی کتاب کی کسی آیت کو چاہے وہ امتداد زمانہ کی وجہ سے گم ہو گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا گم ہونا بھی اذن رب کے بغیر ممکن نہیں تھا. اگر وہ گم بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں. او ننسہا، یا ہم نے اسے فراموش کرا دیا، ہم نے اسے بھلا دیا. ما ننسخ من آیت او ننسہا، نہیں منسوخ کی ہم نے کوئی آیت اور نہ ہی ہم نے اسے فراموش کروایا. نأت بخیر منہا، مگر ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا ویسی ہی. یعنی یہ ہمارا ایک قاعدہ ہے، یہ ہمارا ایک طریقہ رہا ہے. میں اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ سبب اس کا کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبب تفصیل سے بیان نہیں کیا. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جب سود کی حرمت کا حکم آیا اور جب کچھ لوگوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کا ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں بیع اور ہے، ربا اور ہے، ربا یہ ہے، بیع یہ ہے، ربا اور بیع میں یہ فرق ہے. اس کے بجائے جواب کیا دیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا. بات ختم ہوئی. یعنی تمہیں اصل میں تمہیں اس بات کا خوگر ہی نہیں بننا چاہیے، تمہیں یہ بری عادت ہی نہیں ڈالنی چاہیے کہ کوئی حکم سمجھ میں آئے تب اس کی ہم پیروی کریں گے، سمجھ میں آئے نہ آئے. اصل میں حکم کی پیروی ہے حاکم کو ماننے سے. اگر تم نے اللہ کو حاکم مانا ہے تو جو حکم وہ دے گا تمہیں ماننا ہوگا.
سمجھ میں آ جائے نور علی نور، نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ اگر تم مشروط کر دو گے اس بات سے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے، تو گویا کہ تم نے اپنی عقل کو حاکم مانا ہے، اس حاکم کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، پھر تو تمہاری عقل جو ہے وہ حاکم ہے۔ ویٹو اس کے پاس ہے کہ جو چیز میری عقل میں آ جائے گی مانوں گا، جو میری عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانوں گا۔ تو در حقیقت یہ ایمان ہے عقل پر، یہ سارا کا سارا جو اتھارٹی ہے وہ آپ نے اپنی عقل کو دی ہے۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے احکام میں سے وہ تقسیم کرتا ہے، جو دل کو پسند آ گیا، من کو پسند آ گیا، نفس نے جس کی اجازت دے دی وہ کر لیا، اور جس کی نفس نے اجازت دے دی اسے رد کر دیا۔ تو یہاں جس کو آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی جس کام میں نفس کی اجازت سے، وہاں بھی اجازت در حقیقت نفس کی ہے، تو گویا کہ اطاعت اپنے نفس کی کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہوتی تو ظاہر ہے جو نفس کو پسند آئے اس میں بھی اطاعت کرنی ہے، جو ناپسند اس میں بھی اطاعت کرنی ہے۔ اگر مطاع اللہ ہے تو نفس جو ہے وہ چاہے پسند کرے چاہے اس پر جبر کرنا پڑے، جیسے کہ وہ بیعت کے الفاظ ہیں، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر والیسر والمنشط والمکر، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اسے قبول کر رہی ہوں، اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ اس کے اندر فرق کیا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں ہم نے یہ ناسخ و منسوخ کا طریقہ رکھا ہے، سابقہ جو شریعتیں تھیں ان میں بھی ہم تغیر و تبدل کر رہے ہیں، روزے کے احکام آگے چل کر آئیں گے کہ ان کے روزے کے احکام کچھ اور تھے، ہمارے ہاں روزے کے احکام بدل گئے ہیں، ان کے ہاں نماز کی شکل کچھ اور تھی، ہمارے ہاں کی نماز کی شکل کچھ اور ہے، وہاں اوقات کچھ اور تھے، یہاں اوقات کچھ اور ہے۔ تو گویا کہ پوری شریعت کا ڈھانچہ بدل رہا ہے، اور خود قرآن مجید میں جو نزول احکام ہو رہا ہے اس میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ اس کی حکمتوں کو یہاں بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو کیا فرمایا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر اقتدار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، مقتدر اعلیٰ ہے۔ اصل میں تو اس کی مرضی ہے، اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اور تمہارے لیے ہر حکم اس کا واجب الاذعان واجب الاطاعت۔ اس کو پھر دوہرایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے، کیا اس حقیقت سے واقف نہیں ہو؟ اب اس میں وہ مسلمان بھی مخاطب ہیں کہ جو ان یہودیوں کے پروپیگنڈے سے بھی متاثر ہو گئے، اور خود یہودی بھی گویا کہ مخاطب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو ماننے کا تھے، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے، گویا کہ ان کی دلیل یہاں پر اب انہی کے اوپر الٹ دی گئی ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو مقتدر مطلق مانتے ہو یا نہیں، حاکم مطلق مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مانتے ہو تو اللہ کی مرضی ہے، جس وقت نے جو چاہا حکم دیا، اس نے کب یہ کہا کہ میں اپنے کسی حکم کے اندر کوئی تغیر یا تبدل نہیں کروں گا؟ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا، یہ دونوں مفہوم آتے ہیں، نہ تمہارے لیے کوئی ولی ہوگا حمایتی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ دھمکی آمیز تحریر آمیز الفاظ ہے کہ اس طرح کے فتنے جو تم اٹھا رہے ہو اور اس قسم کے اعتراضات جو کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے جو اس کی سزا ہے پھر اس سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ البتہ اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا اصل مفہوم، اس کے اصل سبب کیا تھا۔ در حقیقت شریعت میں جو ارتقاء ہوا ہے اس ارتقاء کا سبب ہے نوع انسانی کی ذہنی ارتقاء کا معاملہ۔ ایک بچہ ہے، وہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے، اس کی اپنی لمیٹیشن ہے، آپ اس کے لیے تعلیم یا استاد کو پی ایچ ڈی لے آئیے، لیکن وہ پی ایچ ڈی جو ہے ظاہر بات ہے چوتھی جماعت کے بچے کو تو وہی کچھ سکھا سکے گا جو چوتھی جماعت کا بچہ سمجھ سکتا ہے، اس کی اپنی ذہن کی سطح کے مطابق تعلیم دے گا، چاہے اس کا اپنا لیول کتنا ہی اونچا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے اور ہمیشہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر ارتقاء فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کے علم میں ارتقاء ہوا، معاذ اللہ کا علم تو قدیم ہے اور ہمیشہ سے کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے ہمیشہ سے، لیکن نوع انسانی کا ذہنی ارتقاء ہوا ہے۔ اور اس کو چونکہ میں نے حال ہی میں جو 2 تقریریں کی تھی نبوت اور رسالت کے فرق کے ضمن میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت جو ہے میرے نزدیک اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی حضرت ابراہیم کی شخصیت میں، لیکن ابراہیم ایک شخص واحد ہے، ابھی نوع انسانی کو بحیثیت مجموعی اس ذہنی سطح پر آنے کے لیے ابھی 2000 برس درکار ہے۔ یہ بات جو ہے ایک فرد کا وہاں پہنچ جانا وہ بالکل دوسری بات ہے،
اور یہی ارتقا ہے جو اب ہونا ہے کہ حضور نے نوع انسانی کو جو ایک بلند چھلانگ لگوائی اور وہ نظام قائم کر دیا جسے ہم خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام کہتے ہیں، نظام عدل و قسط، وہ قائم کر کے دکھا دیا جزیرہ نما عرب میں۔ اب اسی کی در حقیقت یونیورسلائزیشن ہے، گلوبلائزیشن ہے، ارتقاء کا یہ مرحلہ جو ہے وہ اسی کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، جب وہ نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا جس کی پیشن گوئی فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ اس ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی اور اس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ۔ تو اس حوالے سے در حقیقت نوع انسانی کا ابھی جو شعوری بلوغ کا دور ہے وہ ابھی جاری تھا، اور اس کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں وہ آپ کو بائبل میں ملیں گے، انجیل میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں بڑے پیارے الفاظ انہوں نے، یوں سمجھیے کہ جو آخری ملاقات ان کی تھی رفع سماوی سے قبل، وہی لاسٹ سفر جو ہے جو ان کے ہاں ابھی ایک تہوار کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، وہ جو باغیچے میں جہاں روپوش تھے اپنے حوارین کے ساتھ شام کا کھانا کھایا ہے، اس وقت جو باتیں ہوئی اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، بہت باتیں کرنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، وہ فارقلیت جو آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ معلوم ہوا کہ ابھی تحمل نہیں کر سکو گے، نوع انسانی ابھی اپنی عمومی سطح جو ہے، ذہنی سطح، فکری سطح، شعور کی سطح، اس کے اعتبار سے اس درجے میں نہیں آئی تھی کہ آخری اور کامل شریعت انہیں دے دی جائے۔ یہی وجہ کہ انٹرم، جیسے انٹرم کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، انٹرم لاز ہوتے ہیں، یہ انٹرم انسٹرکشنز تھی کہ جو دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس کی شریعت کی تکمیل ہونی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تکمیل ہو جائے گی تو نبوت ختم ہوگی، پھر اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ حضور کے اپنے زمانے میں، ویسے تو میں مولانا امین حسن اسماعیل صاحب کی اس رائے سے متفق ہوں کہ یہاں پر جو اصل گفتگو ہو رہی ہے وہ تورات کے احکام کی تنسیخ کے بارے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ باقی تمام مفسرین نے اسی موقع پر ساری بحث کی ہے قرآن میں ناسخ و منسوخ کے ضمن میں بھی، اور قرآن میں ناسخ و منسوخ ہمارے ہاں جو بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ رہے ہیں قدیم زمانے میں، معتزلہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا بھی موقف یہ کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں، لیکن اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، اگرچہ کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں پھر مختلف محققین کے مابین اختلاف ہے۔ کسی زمانے میں 500 آیات تک کے بارے میں تھا، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھیے کہ آج سے لگ بھگ 300 برس قبل جو ہے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ 5 آیات کو انہوں نے منسوخ قرار دیا، اس لیے کہ پہلے علماء نے ذرا سا کوئی جزوی فرق بھی کسی آیت کے کسی حکم میں آیا ہے تو اس کو بھی منسوخ آیات میں شمار کر دیا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ باقی سب کی تطبیق ہو جاتی ہے، صرف 5 آیات، لیکن یہ کہ اصولی طور پر ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ابھی یہ کوئی خاص شرعی ابھی احکام آئے بھی نہیں تھے، حلال اور حرام کا تو ضابطہ ابھی بیان ہونا شروع نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو منسوخ کیا گیا، اور اس کی منسوخی جو ہے 2 مراحل کے اندر آ گئی۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی ہے کہ جو دن اور رات کی ایک مقدار معین کرتا ہے، اندازے ٹھہراتا ہے، اس نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے، اس نے انسانی جسم کے اندر جس طریقے سے بھی اس کا نظام بنایا ہے، اسے استراحت کی ضرورت ہے، اسے ریسٹ چاہیے، یہ اس کی لازمی ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ پر اللہ کے علم ہے، لہذا اللہ جانتا ہے اور جانتا تھا علم ان لن تحصوہ کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، نہیں نبھا سکتے۔ ایک ابتدائی دور میں ایک شدید مشقت تھی جو تم سے کرائی جانی تھی، جس کی مصلحت تھی وہ کرا دی گئی ہے، اب اس کے بعد یہ جو جس کے لیے جتنا ممکن ہو فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آیا تو اب تو تمہیں جہاد کے لیے بھی جانا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اب اس کی مشقتیں ہیں، اسی طریقے سے کاروبار کے لیے سفر کرو گے، قافلے جا رہے ہیں کاروبار کے لیے، اب اس میں بھی کہاں کیسے ممکن ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں بھی یہ 2/3 رات جو ہے اس کے معمول کو نبھائے کہ وہ کھڑا رہے اللہ کے حضور میں، لہذا عالم ان سیکون منکم مرضی، بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، باقی جو کمی اس کی وجہ سے آئی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، یہ 5 وقت کا نماز جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو عماد الدین بنا لو، اسے اپنی زندگی کا محور بنا لو، تمہارے سارے معمولات جو ہیں دن بھر کے وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ گویا کہ ایک کھوٹے کی حیثیت ہے تمہاری زندگی کے اندر، نماز پنجگانہ کی حیثیت ہو جائے،
اور یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے لیے خرچ کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. تو ان تمام کے لیے جواب جو دیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. باقی یہ کہ شریعت کی جو بھی حضور پر تکمیل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک تجدید تھی، لیکن یہ کہ معتزلہ کا یہ قول کہ کوئی بھی آیت قرآن مجید کی منسوخ نہیں ہے یہ بہرحال باطل ہے. آپ مختلف آیات کے بارے میں تعویل کر کے تدبیر دکھا کر بتا سکیں کہ نہیں بعض ہمارے علماء نے اس کو بھی منسوخ کہہ دیا تھا یہ منسوخ نہیں ہے، تو یہ تو ایک علمی بحث ہوگی، ایک تحقیق کا انداز ہے. لیکن اس کو سرے سے یہ کہ ماننا ہی نہ، یہ چیز اصل میں اہل سنت کے اجماع کے خلاف ہے. اور یہ خود قرآن مجید کی یہ آیت، ورنہ تو یہ کہ صاف ہے کہ جواب ہوتا کہ اللہ نے کبھی کوئی بات منسوخ کی ہی نہیں. اس حوالے سے جب قرآن مجید نے اس کو تصدیق کیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ہے کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے. یہاں خطاب کس سے ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں یہود سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں سے. اگرچہ یہ سارا سلسلہ بحیثیت مجموعی جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، روح سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے، ساری ان کی شرارتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں بظاہر خطاب مسلمانوں سے کر کے ان کی شرارت اور سازشوں کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے. میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ میں جو مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے وہ تو 19ویں رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تحویل قبلہ کے حکم کے بعد اب جب کہ مسلمانوں کی حیثیت امت مسلمہ کی ہو گئی اور ان کی تاج پوشی بھی ہو گئی، کورونیشن ہو گئی، وہ اس منصب پر فائز کر دیے گئے، اب ان سے خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا. لیکن درمیان میں یہاں پر یہ صرف یوں سمجھیے کہ روح سخن جو ہے وہ اصل میں یہاں بھی یہود کی طرف ہے، ان کی شرارتوں کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں. اگرچہ یہاں گویا کہ ان سے خطاب انہیں اس لائق نہیں سمجھا گیا، یا یوں سمجھیے کہ جب کسی سے ناراضگی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے تب تو اس سے براہ راست گفتگو کر کے اسے انسان ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اس ناراضگی ہی کا پھر ایک اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر اس سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی اور کی طرف رخ کر کے کسی اور سے خطاب کر کے اس سے بات کہی جاتی ہے، اسے براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا. اس انداز میں یہاں پر گفتگو اصل میں تو ہو رہی ہے انہی سے، لیکن یہ کہ آیات میں خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اسی طریقے سے یہاں بھی اگرچہ یہاں وہ دوبارہ الفاظ نہیں آئے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن میرے نزدیک مخاطب یہاں مسلمان ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کے زیر اثر جو مسلمان تھے جن میں کسی درجے میں ابھی نفاق پروان چڑھ رہا تھا، چاہے اس کا اطلاق ان پر پورے طور پر نہ بھی ہو رہا ہو، لیکن یہ کہ وہ شکوک و شبہات اس کے بیچ جو ہے وہ یہود ان کے اندر جو ہے ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو ان میں سے کسی نے وہ بات کی ہوگی جس کا کہ اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی طرح کی باتیں پوچھو یا اسی طرح کے مطالبے کرو. سوال جو ہے سوال مطالبہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، سوال کوئی شے مانگنے کے لیے بھی آتا ہے، سوال پوچھنا علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتا ہے، سوال کبھی استہزائیہ بھی ہوتا ہے، کبھی واقعتاً استفہام ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں، کبھی بظاہر استفہام ہے اصل میں استہزاء ہو رہا ہوتا ہے، تبصرہ اڑانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کبھی سوال کے انداز میں انکار کرنا، کسی شے کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ان تسألوا رسولکم، تم مطالبہ کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ مطالبہ کیا گیا موسیٰ سے پہلے، یا تم پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ پوچھی گئی باتیں موسیٰ سے قبل. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہوگی. مطالبے کے بارے میں تو ایک روایت یہ آئی ہے کہ یہودیوں نے یا ان کے زیر اثر کچھ منافقین نے حضور سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ پورا قرآن ہمیں ایک دم دے دیجیے، اور اس کا تعلق اسی سے ہے. یہ کیا کہ آج ایک آیت آ گئی، کل آپ کہیں گے صاحب وہ آیت منسوخ ہو گئی، اب یہ آیت نازل ہو گئی، تو یہ تو معاملہ جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پورا قرآن ہمیں دے دیجیے، اس لیے کہ موسیٰ کو پوری تورات ایک دم دے دی گئی تھی، لہذا ہمیں بھی
پورا قرآن جو ہے ایک ہی مرتبہ دے دیجیے۔ اب اس میں استہزاء کا انداز بھی ہے، انکار بھی ہے، اعتراض بھی ہے، بظاہر تو ایک بڑا معصومانہ سا مطالبہ ہے، حضور ہمیں تو پورا قرآن دے دیجیے۔ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن آتا ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں پھر یہ کہ پہلی کوئی بات جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اب شیطان دیکھیے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، تو آپ ہمیں پورا قرآن ایک ہی دفعہ دے دیجیے۔ یہ کہنے کے انداز جو میں نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ شرارتی عنصر جو ہوتا ہے وہ لبادہ توڑتا ہے ایسا ہی اسی انداز میں، لیکن یہ کہ اب اسی میں گویا کہ طعن بھی ہے، طنز بھی ہے، استہزاء بھی ہے، پھر ایک مطالبہ بھی ہے۔ اس قسم کا مطالبہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں دکھاؤ اللہ کو بالکل عیاناً ہم دیکھیں۔ کیسے مان لیں کہ یہ جو تم تختیاں لے کر آ گئے ہو یہ اللہ نے تمہیں دی ہے؟ کیسے مان لیں؟ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں دکھاؤ، ہم خود دیکھیں گے اللہ کو، تو ہم اللہ سے ہم ہماری بات کراؤ۔ تو اس طرح کے مطالبے انہوں نے بھی کیے تھے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے شرعی حکم کوئی آیا، اب اس کے بارے میں مین میخ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بتائیے وہ گائے کیسی ہو، وہ کیسی ہو، بوڑھی ہو، بچیا ہو، یا یہ کہ وہ کس رنگ کی ہو، وہ کہیں اور اس کی جو بھی ہے اس کی صفات بیان کیجیے مختلف انداز میں جو انہوں نے سوالات کیے۔ اسی طریقے سے چونکہ مسلمانوں میں بھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ حج کی فرضیت کا جب حکم آیا، حضور نے جب مسلمانوں کو سنایا، کسی صاحب نے پوچھا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا، اس کی طرف التفات نہیں کیا، اپنا رخ موڑ لیا، وہ ادھر بھی آگے کھڑا ہو گیا۔ حضور ذرا فرمائیے نا کہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے بڑی ناراضگی کے ساتھ جواب دیا کہ جو بات تم سے کہی گئی ہے اگر وہ مجمل ہے، اس کے مجمل رہنے میں عافیت ہے، اس کے مجمل رہنے میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ تم اگر یہ کہ تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا، جس کے لیے ممکن ہے وہ ہر سال کرے، جس کے لیے نہیں ہے بس سال میں ایک مرتبہ بھی اگر عمر میں کر لیا ہے تو حج جو ہے ادا ہو گیا۔ تو جس چیز کو اللہ نے مجمل رکھا ہے وہ کسی بھول چوک کی وجہ سے نہیں رکھا، اس کا اجمال جو ہے وہ بھی بربنائے حکمت ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے سوال کرو؟ اور ایک جگہ پر آیا ہے اگر تم ایسے سوال کرو گے حین ینزل القرآن، کہ جب کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر اس کا جواب دے دیا جائے گا اور پھر تمہیں وہ برا لگے گا، تم پر شاق گزرے گا، تم پر بھاری ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر یہ سوالات کا تمہارا یہ رنگ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر تم اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ میں اضافہ کرا لو گے۔ تو یہاں پر یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، اور جو کوئی بھی ایمان دے کر کفر لے لے گا، بدل لے گا ایمان سے کفر کو، ایمان دے کر کفر لے لے گا، فقد ضل سواء السبيل۔ اور یہاں ظاہر بات ہے، اس سے اور متعین ہو گیا جو شیخ الہند کی رائے ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں ہی سے ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہود کی اس سکھلائی میں آ کر اور ان کی جو تمہیں جو پٹیاں وہ پڑھاتے ہیں، اگر ان کے زیر اثر آ کر تم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو گویا کہ تم اس پٹڑی پر چڑھ گئے ہو کہ ایمان جو بھی تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا اور تم کفر کے دائرے میں پہنچ جاؤ گے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اب وہ بات آ گئی دوسرے انداز میں، پہلے فرمایا تھا لا يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، یہاں فرمایا کہ اب وہ اس پر تلے ہوئے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، تلے ہوئے ہیں، لو يردونکم کسی طریقے سے تمہیں لوٹا کر لے جائیں، واپس لے جائیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا اور تمہیں کفار بنا دے، پھر تمہیں مرتد کر دے، ایمان سے محروم کر دے۔ اور اس کے سبب کیا ہے؟ حسد من عند انفسہم، یہ کسی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے اندر، ان کے نفوس کے اندر جو حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے یہ اس کے باعث، اس کی بنا پر، اس کے نتیجے میں کر رہے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا، یہ حق کو پہچان چکے ہیں، آگے چل کر آ جائیں گے الفاظ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب حسد کی وجہ سے، میں نے عرض کیا تھا حسد میں اور رشک میں یہی فرق ہے۔
حسد یہ ہے کہ کسی کو خیر ملا اس سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، اور رشک یہ ہے کہ انہیں یہ خیر دیا اللہ نے ہمیں بھی خیر عطا فرمائے، یہ رشک ہے۔ رشک جو ہے ایک محمود صفت ہے، اس سے آپ کے اندر ترقی ہوگی، آپ خیر کے راستے میں آگے بڑھیں گے، آپ خیر میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور حسد جو ہے یہ در حقیقت تمام نیکیوں کو جس طرح آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب جو اس نے پہلے حاصل کیے ہوں، علم کے ہو چاہے عمل کے ہو، یہ حسد کی آگ ان سب کو جلا کر بھسم کر دی۔ تو فرمایا حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا، ان دو الفاظ پر ذرا پوری توجہ کیجیے۔ تو اے مسلمانوں، ابھی ذرا درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بڑی حکمت ہے، نوٹ کیجئے اس کو۔ در حقیقت حکمت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، جس کے نتیجے میں کہ حضور نے مدینے آتے ہی یہود کے ساتھ معاہدے کیے، آپ نے جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہا، بلکہ اسی میں شامل کرتا ہوں اس لیے کہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ حضور نے 16 مہینے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی خفی ہو، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو، اگرچہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وحی جلی تو نہیں ہے، کہیں وہ آیت موجود نہیں، لفظ موجود نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو، اور وہ اجتہاد تقریر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس پر حضور کو برقرار رکھا۔ جیسے حدیث آپ کو معلوم ہے 3 چیزوں کا نام ہے، حضور کا قول، حضور کا عمل، حضور کی تقریر۔ قول ہے آپ نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا ہے فلاں چیز یوں ہے، یہ آپ کا قول ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ آپ کا فعل ہے، حضور یہ کرتے تھے، اس میں آپ کا قول کوئی شامل نہیں ہے، کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں حضور ایسا کرتے تھے، یہ فعل ہے حضور کا، یہ بھی حدیث ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں، برقرار رکھا۔ اس میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے سینکشن ہو گئی کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا، اگر غلط ہوتا تو حضور روک دیتے، حضور نے نہیں روکا تو امپلائڈ سینکشن ہے اس میں، یہ بھی گویا کہ شریعت کے اندر اس کے لیے جواز کے لیے دلیل بن جائے گی۔ تو نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر، یہ حدیث ہے، اس کو بلکہ خبر کہتے ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ اثر ہے، صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، یہ اثر ہے۔ اخبار اور آثار کو جمع کیجیے، یہ حدیث ہے۔ یہاں میں عرض کر رہا ہوں یہی تقریر اللہ کی، وہی مانا کہ اگر حضور کے کسی اجتہاد پر اللہ تعالیٰ نے روکا ٹوکا نہیں، جو حضور نے اجتہاد فرمایا اللہ نے اسی کو چلنے دیا، برقرار رکھا، تو گویا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن شمار ہوگی، اللہ کی تقریر شمار ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا معاملہ 16 مہینے وہی خفی ہو، حکم ہو اللہ کا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر ہو اللہ کی طرف سے حضور کے اجتہاد کی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ چیز بھی کس مقصد کے لیے تھی کہ ابھی چونکہ اصل محاذ ہمیں کھولنا ہے مکے والوں کے خلاف، لبریشن آف مکہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر جو بنا تھا اللہ توحید خالص کے لیے، اس پر کفار کا، مشرکین کا قبضہ ہے، مشرکین نے اس کو جو ہے شرک کا مرکز بنا دیا، لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی دوسرا محاذ فوری طور پر نہ کھولا جائے۔ اسی حکمت کے لیے الفاظ ہے فاعفوا واصفحوا، اے مسلمانوں ان یہود کی شرارتوں کو پہچان تو لو، لیکن ان کے خلاف ابھی اقدام کوئی نہ کرو، ابھی ان کے خلاف کوئی تمہاری طرف سے پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے، ابھی ان کے خلاف کوئی اعلان جنگ، کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکمت کا تقاضا ہے فاعفوا واصفحوا، ابھی ذرا عفو سے اور صفح سے کام لو۔ صفا کہتے ہیں چشم پوشی کرنا یا رخ پھیر لینا، صفا کہتے ہیں یہ فرق ہے، یہ بھی صفا ہے یہ بھی صفا ہے، رخ کو کہتے ہیں صفا۔ تو صفا یہ ہے کہ آپ نے کوئی دیکھا کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے ذرا نگاہ دوسری طرف کر لی، اسے یہ اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے یہ کام کیا، یہ ہے فصفح الصفح الجمیل۔ سورہ حج کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے نبی ذرا چشم پوشی کیجئے، ذرا نظر انداز کیجئے، ابھی ان کی باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیجئے، دیکھا اندیکھا کر دیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں سنا انسنا کر دیا، دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اور عفو کہتے ہیں کسی چیز کو چلتے رہنے دینا، روکنا نہیں، فوری طور پر روک ٹوک نہ کرنا۔ اسی لیے جب آتا ہے عیف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، یعنی اس کو چلنے دو، خام خواہ جو ہے اس کے اوپر قزغنے نہ لگا لو، اگرچہ یہ کہ اگر اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ادھر ادھر سے درست کر لینا وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص حد معین کر لینا کہ اس سے آگے جانے نہ پائے، یہ در حقیقت حدیث کے جو اصل منشا اس کے خلاف ہے۔ عیف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، چلنے دو انہیں،
انہیں بڑھنے دو۔ تو یہاں پہ فرمایا فافو وصفاؤ، مسلمانوں ان کی شرارتوں کو پہچان تو لو۔ مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ سانپ کتنا چوکنا ہوتا، ہوشیار ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بیوقوف سمجھ کر اور تمہارے ساتھ کھیل جائے اور تم جو ہے اس کی طرف اس کی چال سمجھو ہی نہ۔ تو تمہیں فہم پورا ہونا چاہیے، سمجھ پوری ہونی چاہیے، سانپ کے مانند ہوشیار بنو لیکن سانپ کے مانند مضر نہ بنو، ڈسو نہیں لوگوں کو، فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ تمہاری اندر دو وصف جمع ہو جانے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کی یہ ساری شرارتیں پہچان لو تاکہ تم بچ سکو، لیکن یہ کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کا مرحلہ نہیں آیا ہے۔ یہ حکمت خداوندی اور حکمت نبویہ دونوں اس پر گویا کہ یہاں پر متفق ہے کہ ابھی ان کے معاملے کے اندر جو ہے ڈھیل دو، فافو وصفحو حتی یاتی اللہ بامری۔ تو میثاق مدینہ پر بھی چونکہ ان دنوں میں نے گفتگو کی ہے اپنے خطبات جمعہ میں، کیونکہ اس کو جو ہے مستقل بات بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور کمال تو یہ کہ کلنٹن صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، میثاق مدینہ کا حوالہ صدر کلنٹن انہوں نے دیا ہے، جبکہ یہ اردن اور اسرائیل کی جو اب صلح ہوئی ہے اور جو بھی مصالحت ہوئی ہے اس موقع پر جو تقریب ہوئی ہے اور چل کر آئے ہیں امریکہ سے صدر امریکہ، تو وہاں تقریر میں انہوں نے ایک تو یہ حوالہ دیا کہ بہرحال جو عرب ہیں وہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور یہ یہودی جو ہیں یہ اسحاق کی اولاد ہیں، دونوں بھائی تھے، اسحاق اور اسماعیل کی اولاد کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ تاریخی دلیل، اور دوسری تاریخی دلیل حضور کی سیرت سے کہ میثاق مدینہ بھی تو ہوا تھا، یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، گویا کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہاں مسئلہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت غالب فریق کی تھی، یہود کی مغلوب فریق کی حیثیت تھی۔ یہاں معاملہ یہ کہ اسرائیل غالب کی حیثیت سے ہے اور تمام عرب ممالک مغلوب کے درجے میں آ چکے ہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ بہرحال دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی پہچان لیجئے کہ یہ وقتی حکم ہے، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا امر لے آئے، اب اس کی حکمت بالغہ اپنی آخری شکل میں ظاہر ہو جائے، اس کا جو شریعت کا حکم ہے وہ آخری اور تکمیلی صورت میں نازل ہو جائے، اس وقت تک فاعفو واصفحوا، ان سے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ اور وہ امر ہی کیا ہے؟ وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنے خطبہ جمعہ میں ابھی حال ہی میں، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ آخری حکم یہ ہے، اعلان جنگ ہے مستقل ابد الآباد تک کے لیے، باطل میں اور حق میں کوئی ایگزسٹنس کا کوئی سوال نہیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، لیکن یہ کہ ایک درمیانی حکمت عملی کے طور پر، وقتی طور پر جو بھی حکمت عملی کا تقاضا تھا اس میں فرمایا فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور آخری امر وہی ہے جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے سنا دیا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے نہ یہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخر پر چاہے دعویٰ ان کا ہے، نہ یہ دین حق کی پیروی کرنے کو تیار ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کو ماننے کے لیے تیار ہے، لہذا ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ چھوٹے ہو کر رہیں اور ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اسی پر پوری دور خلافت راشدہ کے اندر اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا، جو فوج جہاں گئی 3 باتیں کہی گئی، یا تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، ہمارے بالکل برابر کا سٹیٹس تمہارا ہوگا، تمہاری جانیں مال، تمہاری املاک، تمہاری عزت آبرو سب محفوظ اور برابر کا سٹیٹس، اور یہ نہیں تو پھر یہ کہ تابع ہو جاؤ، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو، اللہ کے دین کی بالادستی کو تسلیم کرو اور اس کے تحت رہو، یا یہودی رہو، مجوسی رہو، جو چاہو رہو، انفرادی طور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، اور یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ ہے امر آخری، حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اس درمیانی عرصے میں جو بھی ان کی شرارتیں ہیں وہ ہیں، لیکن یہ کہ تمہیں ان کے خلاف اقدام سے روک دیا گیا ہے، لیکن تمہیں ہم ہتھیار دے رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے،
اپنے موقع پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے اس کے لیے تمہارا پروگرام واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے. اب یہاں پر میرے نزدیک مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ. زکات کا معاملہ وہ تو ظاہر بات ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ تو جو بھی معاشرے کے اندر جو غرباء ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اصل میں زکات جو ہے اس کے مصارف بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے، ایک ہے دین کے لیے. انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالمال، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ ہے میرے نزدیک وما تقدموا لانفسکم من خیر، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس امر کے آخری جو حکم آنے والا ہے اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری جد و جہد آگے بڑھے، اور قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے تاکہ کفار کو شکست دی جائے، جزیرہ نماء عرب کے اوپر دین کو غالب کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم اسے پاؤ گے اب اللہ کے پاس موجود، وہ کہیں گم ہونے والی شے، ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ تو گویا کہ دائم ہو گئی. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بکری کا سارا گوشت جو دے دیا گیا وہ بچ گیا، اور جو شانہ تم نے میرے لیے رکھ لیا تھا اسے ہم کنزیوم کریں گے، کھا لیں گے، یہ گویا کہ خرچ ہو گیا. بقیہ کلھا الا کتفھا، وہ پوری بکری بچ نہیں ہے، وہ بچت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی ہے، جس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا، جو ہم کھائیں گے وہ کنزیوم ہو جائے گا. یہ گویا کہ ویلیوز کے اندر زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا. یہی الفاظ آئے تھے، میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا سورہ مزمل کی آخری آیت میں بھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. یہاں وہ الفاظ نہیں دہرائے گئے، وہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے، دو گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اس حال میں کہ بہت بہتر کیفیت میں ہوگا، اللہ نے بڑھایا ہوا ہوگا، اسے سنوارا ہوگا، اسے ترقی دی ہوگی، اس کے اندر اضافہ کیا ہوگا. ہوا خیرا واعظم اجرا، اور مزید یہ کہ اس سے بہت بڑا اجر و ثواب بھی تمہیں مل جائے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر